آج ہم انسانی جسم کے ان دو خاموش مگر انتہائی محنتی اعضاء کے بارے میں بات کریں گے جنہیں ہم گردے کہتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی صحت کے حوالے سے دل اور دماغ کی تو بہت فکر کرتے ہیں، لیکن گردوں کو اس وقت تک نہیں یاد کرتے جب تک وہ جواب نہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر گردے کے اندر تقریباً 10 سے 15 لاکھ چھوٹے چھوٹے فلٹر نصب کیے ہیں جنہیں میڈیکل کی زبان میں نیفرونز کہا جاتا ہے۔ یہ نیفرونز محض فلٹر نہیں بلکہ یہ ایک مکمل لیبارٹری ہے جو آپ کے خون کو ہر وقت صاف کرتی رہتی ہے۔ آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ آپ کے گردے روزانہ تقریباً 180 لیٹر خون اور سیال مادوں کو ریسائیکل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کا تمام خون دن میں کئی بار ان فلٹر سے گزرتا ہے تاکہ زہریلے مادے اس سے الگ ہو سکیں اور ضروری غذائی اجزاء واپس خون میں شامل ہو سکیں۔ گردوں کا کام صرف پیشاب بنانا نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے جسم میں ہیموگلوبن کی سطح برقرار رکھنے کے لیے اہم ہارمونز بناتے ہیں، آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں اور وٹامن ڈی کو اس کی فعال شکل میں تبدیل کرتے ہیں تاکہ آپ کی ہڈیاں مضبوط رہ سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی پہلی علامت ہے جو گردے فیل ہونے سے برسوں پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ اسے طبی زبان میں نوکٹوریا کہتے ہیں، یعنی رات کے وقت بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا۔ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 لیٹر پانی پی رہے ہیں تو جسم کو وہ پانی دن کے وقت نکالنا چاہیے، لیکن اگر آپ کی نیند بار بار اس وجہ سے ٹوٹ رہی ہے کہ آپ کا مثانہ بھر جاتا ہے اور آپ سے پیشاب کنٹرول نہیں ہو رہا تو یہ آپ کے گردوں کی طرف سے پہلا بڑا سائن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نیفرونز کے اندر موجود سینسرز کمزور ہو رہے ہیں اور وہ پانی کو ریسائیکل کرنے کی صلاحیت کھو رہے ہیں۔ عام طور پر لوگ اسے بڑھاپے کی علامت سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ گردوں کی بیماری کا ابتدائی مرحلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بڑی علامت پیشاب میں پروٹین کا آنا۔ جب یہ باریک فلٹرز یعنی کہ نیفرونز زخمی ہو جاتے ہیں تو وہ خون کے بڑے مالیکیولز جیسے البومن اور پروٹین کو روک نہیں پاتے اور یہ پروٹین پیشاب کے راستے جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب جسم میں پروٹین کی کمی ہوتی ہے تو خون کی نالیوں سے پانی نکل کر ٹشوز میں جمع ہونے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں آنکھوں کے نیچے سوجن، ٹخنوں اور پیروں پر گہرے نشانات اور ہاتھ پاؤں کا پھول جانا جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس حالت کو ایڈیمیا کہا جاتا ہے اور یہ اس بات کی پکی نشانی ہے کہ آپ کے گردے اب فلٹریشن کا بوجھ نہیں اٹھا رہے۔ گردوں کی تباہی میں سب سے بڑا ہاتھ شوگر یعنی ذیابیطس کا ہوتا ہے۔ جب خون میں شوگر کی مقدار مسلسل زیادہ رہتی ہے تو یہ شوگر کے مالیکیولز گردوں کے باریک ریشوں کے ساتھ جڑ کر انہیں سخت کر دیتے ہیں، جسے گلائکیشن کہا جاتا ہے۔ اس عمل سے گردوں کے فلٹرز ناکارہ ہو جاتے ہیں اور گردے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ہومیوپیتھی ڈاکٹر کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف شوگر کو کنٹرول کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ان اثرات کو زائل کرنا ضروری ہے جو شوگر نے گردوں پر چھوڑے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی سے چھپی ہوئی شوگر کو نکالنا ہوگا۔ یہ جو ہم روزمرہ زندگی میں سفید آٹا، چینی، بیکری کی اشیاء، پاستا، سموسے، پکوڑے کھاتے ہیں، یہ کاربوہائیڈریٹس کے پہاڑ ہیں جو جسم میں جاتے ہی شوگر کے سیلاب میں بدل جاتے ہیں۔ گردوں کو بچانے کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بہترین علاج ہے، جس میں آپ دن کے 16 گھنٹے کچھ نہیں کھاتے اور صرف 8 گھنٹے کے دورانیے میں کھانا کھاتے ہیں۔ اس سے آپ کے انسولین کے مسائل حل ہوتے ہیں اور گردوں کو آرام ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک میں سلاد اور ہری سبزیوں کا اضافہ کریں کیونکہ ان میں موجود فائٹو نیوٹرینٹس نیفرونز کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں آکسیڈیشن سے بچاتے ہیں۔ تاہم اگر آپ کے گردے آخری سٹیج پر ہیں تو سلاد اور پوٹاشیم والی غذاؤں میں احتیاط ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک علاج کی جو گردوں کی بحالی میں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہے۔
होम्योपैथिक फलसफे के मुताबिक हम मरीज की मजमूई जिस्मानी हालत को देखते हुए दुआ तजवीज़ करते हैं। इस सिलसिले में पहली बड़ी दुआ बर्बरिस वल्गैरिस है, जो न सिर्फ गुर्दे की पत्थरी बल्कि गुर्दों के काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाती है और दर्द को कम करने में बेमिसाल है। दूसरी अहम दुआ सीरम एंग्यूली, जिसे गुर्दों के लिए एक एक्सीर समझा जाता है। ये दवा इन मरीजों के लिए बेहतरीन है जिनका GFR लेवल तेजी से गिर रहा हो और पेशाब में प्रोटीन आ रहा हो। अब तीसरी दवा की बात करें तो वो तीसरी दवा एपिस मेल्फिका है, जो जिस्म की सोजन और गुर्दों की सोजश को दूर करने के लिए बहुत मशहूर दवा है, खास तौर पर जब पाँव और आंखों के नीचे पानी भरा हुआ महसूस हो। चौथी दवा टेरीबेंथीना, जो पेशाब की नालियों और गुर्दों की शदीद सोजश और खून आमेज पेशाब की सूरत में बहुत फायदे देती है। इसके बाद पांचवी अहम दवा कैंथरस। ये दवा पेशाब की जलन, इन्फेक्शन और गुर्दों पर दबाव को कम करती है। लेकिन याद रखें, होम्योपैथिक अद्वियात हमेशा डॉक्टर के मशवरे और अलामात की दुरुस्त तशखीस के बाद ही इस्तेमाल होती हैं। क्या आप या आपके किसी अजीज को रात में बार बार उठने की शिकायत है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी आंखों के गिर्द सोजन रहती है? आप अपनी अलामात और अपने सवालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स ना सिर्फ मुझे आपके मसाइल समझने में मदद देंगे, बल्कि दूसरे पढ़ने वालों के लिए भी मालूमात का जरिया बनते हैं। आपकी राय और उन सवालात से होने वाली बहस आगाही फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, इसलिए बिला झिझक अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।